کا پہلا بکٹ اس سڑک کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ تمام 6 مہینے کا جو پروسیس تھا، جو اب ہونا تھا، جو ہونے والا ٹائم ضائع ہونے والا تھا، وہ اس 1 مہینے کے اندر ڈرائنگز تیار ہو جائیں گی، اس کا ڈیزائن مکمل، اس کی ہر چیز نوک پھلک کاغذ کی کارروائی سب مکمل کر کے اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی۔ اب جس خدشے کا اظہار کیا کہ جب یہ سڑک، یہ برج شروع ہوگا اس 3-4 ماہ کے عرصے میں کیا ہوگا کہ ٹریفک جام ہوگا، ٹریفک رکے گا، نہیں، بالکل نہیں۔ 1 گھنٹے کے لیے بھی یہ ٹریفک یہاں کا جو ٹریلرز ہیں، جو کنٹینرز ہیں، 1 گھنٹے کے لیے بھی تجارت کا کوئی کام رکنا نہیں چاہیے اس فلائی اوور کی وجہ سے۔ اور اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ بھی طے ہو گیا ہے، اور جو سیاج قاسم تیلی صاحب نے بتایا وہ بھی بتا کے رکھے، کانٹریکٹر سے کہے کہ پہلے بکٹ سے پہلے، سڑک بند کرنے سے پہلے اس کا آلٹرنیٹ مکمل ہونا چاہیے، تاکہ یہ ٹرک ڈرائیور جو ہیں یہ یوز ٹو ہو کہ اس روٹ سے انہوں نے جانا ہے۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ سارے معاملات رہتے ہیں کہ ہماری ایک مزاج ہے کہ ہم انفنش کام کرتے ہیں، کوئی کام مکمل نہیں کرتے، اور پھر جو کام کرتے ہیں وہ کام اس بے ڈھنگے طریقے سے کرتے ہیں کہ دیکھ کر کوفت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ میں جب یہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بن رہی تھی، اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اور وہ مصروف ترین سڑک وہ 1 دن کے لیے بھی بند نہیں ہوئی اور پوری امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بن گئی۔ تو یہ برج کیا معنی رکھتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے آگے کرتے ہوئے چلیں گے۔ جیسے سراج بھائی نے ابھی بات کی کہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ ابھی نہیں بتائیں گے، یہ رؤوف صاحب خود بعد میں بتائیں گے، انہوں نے نہیں بتایا، حالانکہ انہوں نے مذاق میں بات کی تھی، اور بات مذاق بھی ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ شیر اور بلی یہ ایک ہی فیملی کے لوگ، ایک ہی فیملی کے اینیملس ہیں، اور شیر کی خالہ بلی کو کہتے ہیں۔ تو وہ سارے داؤ پیچ اس کو سکھاتی رہی، شیر سب سیکھ گیا۔ ایک دن وہ بھوکا بیٹھا تھا، اس کو کچھ نہیں ملا، تو اس نے بلی پہ جھپٹا مارا، بلی درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئی۔ شیر بھوکا پیاسا، اس نے دیکھا کہ یار یہ کیا حرکت کی ہے، تو درخت پہ چڑھ گئی۔ شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا تھا، اس نے بڑے لجا کے التجا کی کہ بھی خالہ آپ نے سارے کرتب مجھے سکھا دیے، آپ نے درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا۔ تو بلی نے اوپر سے کہا کہ اگر یہ بھی سکھا دیتی تو آج میں زندہ رہتی۔ اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی پٹاری میں خود رکھنی پڑتی۔ تو لیکن آپ بے خوف رہیے، آپ کے توسط سے، آپ سے مراد تمام صنعت کاروں، بے خوف رہیے، پوری ایمانداری کے ساتھ اچھے طریقے سے کام ہوگا۔ شک شبہ اس کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ کو اس شک، اس وہم سے نجات کوئی انسان تو نہیں دلا سکتا، یہ تو صرف اللہ کا کام ہے کہ وہ دل پر اطمینان اتار دے۔ اور اگر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کون آپ کے لیے کیا کر رہا ہے، کون آپ کے لیے کیا سوچ رہا ہے، کون آپ کے دکھوں میں اپنے اور کچھ نہیں کر سکتا تو 2 آنسو ٹپکا دیتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ اور کسی کو کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد پوری دنیا کو چھوڑے، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، خلوص نیت کے ساتھ کوئی مل جائے تو اس کو اللہ رب العزت کا احسان ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ وزارت صنعت و تجارت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکرٹری انڈسٹریز امیر خان صاحب کو میں یہ ساری باتیں ان کے لیے کہہ رہا تھا، میں اپنے لیے نہیں کر رہا تھا۔
ہمارے ضمیر خان صاحب یہاں تشریف آئیے نا، میں ان کو زبردست سلوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی وضاحت سے آپ نے پورا یقین کر لیا ہوگا کہ ایک تو یہ ضمیر خان صاحب ہیں اور آپ کے ہر ایکٹیو پارٹ میں یہ جگاتے رہتے ہیں، آپ کو سننے نہیں دیتے. ان کا نام بھی ضمیر ہے اور یہ ہے بھی ضمیر خان، اور پھر پٹھان دماغ بھی ہے، خان بھی ہے، تو کام کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور اپنے ضمیر کے مطابق کرتے ہیں. ان کو میں اس پورے پروجیکٹ کا کریڈٹ اگر میں کسی کو دیتا ہوں تو ضمیر خان صاحب کو دیتا ہوں، اور ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. ان کی وضاحت یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ کتنے ایماندار ہوں گے، کتنے پرخلوص ہوں گے، کتنے نیک نیت ہوں گے. تو اس سے آپ میری نیت اور خلوص کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے چند باتیں زندگی کے اندر. اگر کامیابی چاہیے، آپ کو عروج چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، محبت چاہیے، تو یاد رکھیے کہ تقدیر کبھی بزدلوں پر مہربان نہیں ہوتی. یہ قدرت کا کلیہ ہے. کبھی بھی تقدیر بزدلوں پر مہربان نہیں ہوتی. راستے بنتے نہیں ہیں، بنائے جاتے ہیں، اور جو بنائے جاتے ہیں وہ اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ بنائے جاتے ہیں. میں زبردست خراج تحسین پیش کروں گا. حالانکہ میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن انسان کو اتنا بھی کنجوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے کام کا جو کریڈٹ ہے اسے نہ دیا جائے. یہ جو میں نے بھی چند باتیں کی تھی، میں ایم ڈی سائٹ سولنگی صاحب کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں ادھر آئیے سولنگی صاحب، جنہوں نے اتنا کام کیا. انہوں نے بہت محنت کی اور رات اور دن کام کیا، اور بہادری کے ساتھ کام کیجیے. لکھتے ہوئے ڈریے مت، لیٹر 50,000 آتے ہیں، لیکن آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اور اسی خلوص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ آپ نے کام کیا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ، ہو سکتا ہے آپ چیف سیکرٹری ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. جو رفتار آپ کے کام کی ہے، تو ایسے کام کرتے رہیں گے تو قدرت آپ پر مہربان رہے گی. اس پروجیکٹ کے اوپر میرے لیے تو میں تو کہہ کے تھک جاتا ہوں. ایک میرے ہی ذمے کیوں ہے کار احتجاج، ایک میرے ہی ذمے کیوں ہے کار احتجاج، بولنا سب جانتے ہیں، بولتا کوئی. تو جو بہت محنت ہوئی ہے، جو کام کیا ہے، میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ سمم بکل والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. ہے تو بہادر آفیسر، لیکن آپ لوگوں نے کسی نے لوڈو کھیلا ہے؟ لوڈو نہیں ہوتا ہے چھکا جس میں ہوتا ہے، لوڈو کھیلا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت کھیلا ہے. اس کے پیچھے ایک اور کھیل ہوتا ہے لوڈو کے علاوہ، سانپ سیڑھی. کھیلا ہے آپ نے؟ جیسے کھیلا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اچھا، سائٹ کے سارے لوگوں نے یہ کھیلا ہے، سائٹ کے سارے افسران جو ہیں انہوں نے سانپ سیڑھی کھیلا ہے. ہاں، یہی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، جب نیچر آپ کو، قدرت آپ کو اس مقام تک لے آئے تو اس مقام سے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنے عزم اور حوصلے کو استعمال کرنا چاہیے. لوڈو کے پچھلی طرف سانپ سیڑھی کھیل میں نہیں جائیں، آگے کی طرف دیکھیے، بڑھیے، کوشش کریں. آپ نے محنت کی ہے آج، تو آپ کو آج اس کا انعام بھی مل رہا ہے. جو آپ کو یہ تقریب بہت چھوٹی سی ہے، لیکن بہت بڑی تقریب اس لحاظ سے ہے، یہ باوقار تقریب ہے. اور پاکستان کے قومی خزانے کی ایک مثال یہ ہے کہ میں چاہتا تو اس اتنے بڑے پروجیکٹ کے اوپر، جو بڑی ارمانوں کے بعد، آرزوؤں کے بعد یہ پروجیکٹ بنا، یہ 5 اسٹار ہوٹل کے بہت بڑے لان میں ہوتا، بہت بڑے ہوٹل میں ہوتا، 1000 آدمی آگے بیٹھتا،
اور پھر میں وزیر صنعت کی حیثیت سے وہاں پر بھاشن دیتا، تقریر کرتا، لیکن میں قوم کا لاکھوں روپے 50-60 لاکھ روپے ڈبا دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ گزشتہ 3